अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 48 एंड 49। तारिक को अब सर दर्द होता है। कुछ रातों को लैला जागती है और उसे उनके बिस्तर के किनारे पर हिलते हुए पाती है, उसकी बनियान उसके सर के ऊपर खींची हुई। सर दर्द नासिर बाग में शुरू हुआ, वो कहता है, फिर जेल में और बुरा हो गया। कभी कभी इससे उसे उल्टी आती है, एक आंख से अंधा कर देता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कसाई की छुरी एक कनपटी में घुस रही हो, धीरे धीरे उसके दिमाग में घूम रही हो और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल रही हो। जब ये शुरू होते हैं तो मैं दांत का जायका भी महसूस कर सकता हूँ। कभी कभी लैला एक कपड़ा गीला करती है और उसे उसके माथे पर रखती है और इससे थोड़ी मदद मिलती है। छोटी गोल सफ़ेद गोलियां जो सईद के डॉक्टर ने तारिक को दी थी, वो भी मदद करती हैं। लेकिन कुछ रातों को तारिक सिर्फ अपना सर पकड़कर कराह सकता है। उसकी आंखें लाल होती है, उसकी नाक बह रही होती है। लैला उसके पास बैठती है जब वो इस दर्द की गिरफ्त में होता है। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा मलती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। उसकी शादी की अंगूठी की धात उसकी हथेली पर ठंडी लगती है। उन्होंने उस दिन शादी की जिस दिन वो मरी पहुंचे। सईद को सुकून मिला जब तारिक ने उसे बताया कि वो ऐसा करेंगे। उसे तारिक के साथ अपने होटल में रहने वाले गैर शादीशुदा जोड़े के नाजुक मसले पर बात नहीं करनी पड़ेगी। सईद बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा लैला ने तस्वुर किया था। सुर्ख चेहरे और मटर जैसी आंखों वाला। उसकी नमक और काली मिर्च मूछ है जिसके सिरे वो तेज नोक पर घुमाता है, और लंबे भूरे बालों को एक गुच्छा जो माथे से पीछे की तरफ टंगी हुई है। वो एक नर्म गुफ्तार बाअखलाक आदमी है, नपी तुली गुफ्तगू और पुरवकार हरकत के साथ। ये सईद ही था जिसने उस दिन निकाह के लिए एक दोस्त और एक मुल्ला को बुलाया। सईद जिसने तारिक को एक तरफ किया और उसे पैसे दिए। तारिक ये नहीं ले रहा था, लेकिन सईद ने इसरार किया कि तारिक फिर मॉल जाए और 2 सादा पतली शादी की अंगूठियां वापस लेकर आए। उन्होंने उस रात बाद में शादी कर ली, बच्चों के सो जाने के बाद। शीशे में उस सब्ज घूंघट के नीचे जो मुल्ला ने उनके सरों पर डाला था, लैला की आंखें तारिक से मिली। कोई आंसू नहीं थे, शादी के दिन की कोई मुस्कुराहटें नहीं थी, तवील अरसे तक चलने वाले प्यार की कोई सरगोशी भरी कस्में नहीं थी। खामोशी में लैला ने उनके अक्स को देखा, उन चेहरों को जो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उन थेलियों, लकीरों और लटकने को देखा जो अब उनके कभी साफ जवान चेहरों पर निशान बन चुके थे। तारिक ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने लगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, किसी ने घूंघट खींच लिया और लैला सुन नहीं पाई कि वो क्या कहने वाला था। उस रात वो मियाँ बीवी की तरह बिस्तर पर लेट गए, जबकि बच्चे उनके नीचे चारपाइयों पर खर्राटे ले रहे थे। लैला को याद आया कि कितनी आसानी से वो अपने दरमियान की हवा को लफ्जों से भर देते थे। वो और तारिक जब वो छोटे थे, उनकी गुफ्तगू का बेतरतीब तेज भाव, हमेशा एक दूसरे की बात करना, किसी बात पर जोर देने के लिए एक दूसरे का कॉलर खींचना, हंसने की जल्दी, खुश होने का शौक। बचपन के उन दिनों से अब तक बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ जो कहना जरूरी था, लेकिन उस पहली रात इस सब की शिद्दत ने उससे अल्फाज छीन लिए। उस रात उसके साथ होना ही बहुत बड़ी नेमत था। ये जानना ही बड़ी नेमत थी कि वो यहाँ था, उसके करीब, उसकी गर्माहट महसूस करना, उसके साथ लेटना, उनके सर टकराते हुए। उसका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ में मुंसलिक था। आधी रात को जब लैला प्यासी उठी तो उसने उनके हाथों को अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए पाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे गुब्बारे की डोरी को कसकर परेशानी से पकड़ते हैं। लैला को मरी की ठंडी धुंधली सुबहें और इसकी शानदार शफक, रात को आसमान की तारीक चमक पसंद है। चीड़ के दरख्तों के सब्ज रंग और उन मजबूत तनों पर ऊपर नीचे भागने वाली गिलहरियों का नरम भूरा रंग, अचानक होने वाली बरसात जो मॉल में खरीदारों को साहिबान की तलाश में भागने पर मजबूर कर देती है। उसे यादगारी अशिया की दुकानें और मुख्तलिफ होटल पसंद हैं जिनमें सयाह ठहरते हैं, यहाँ तक कि जब मुकामी लोग मुसलसल तामीर बुनियादी ढांचे को फैलाव पर रोना रोते हैं जो उनके मुताबिक मरी की कुदरती खूबसूरती को खा रहा है।
लैला को अजीब लगता है कि लोग इमारतों की तामीर पर मातम करते हैं। काबुल में वो इसका जश्न मनाते थे। उसे पसंद है कि उनके पास एक गुसलखाना है, कोई बाहर का वॉशरूम नहीं बल्कि एक असली गुसलखाना, फ्लश वाले टॉयलेट के साथ एक शावर और एक सिंक भी, दो नलकों के साथ जिनसे वो अपनी कलाई से झटके से गर्म या ठंडा पानी निकाल सकती है। उसे सुबह अलियोना के मिमियाने की आवाज़ और बेज़रर चिड़चिड़ी बावर्चन अदीबा की आवाज़ पर जागना पसंद है, जो बावर्ची खाने में किस्मत दिखाती है। कभी कभी जब लैला तारिक को सोते हुए देखती है, जब उसके बच्चे अपनी नींद में बड़बड़ाते और हिलते हैं, शुक्रगुजारी का एक बड़ा एहसास उसके गले में फंस जाता है, उसकी आंखों में पानी ले आता है। सुबह के वक्त लैला कमरे कमरे तारिक के पीछे पीछे चलती है। उसकी कमर पर लगे छल्ले से चाबियां बजती है और उसकी जीन्स के बेल्ट लूप से विंडो क्लीनर की स्प्रे बोतल लटकती है। लैला कपड़ों, जरासीम कश, एक टॉयलेट ब्रश और ड्रेसर के लिए स्प्रे वैक्स से भरी एक बाल्टी लाती है। अजीजा भी साथ चलती है, एक हाथ में मॉप, दूसरे में बीन्स से भरी गुड़िया जो मरियम ने उसके लिए बनाई थी। ज़ालमई उनके पीछे हिचकिचाते हुए रूठ कर चलता है, हमेशा कुछ कदम पीछे। लैला वैक्यूम करती है, बिस्तर बनाती है और धूल साफ करती है। तारिक बाथरूम का सिंक और टब धोता है, टॉयलेट रगड़ता है और लिनोलियम फर्श पर पोछा लगाता है। वो अलमारियों को साफ तौलियों, छोटी शैम्पू की बोतलों और बादाम की खुशबू वाले साबुन से भरता है। अजीजा ने खिड़कियों पर स्प्रे करने और साफ करने के काम की जिम्मेदारियां ली हुई है। गुड़िया कभी उस जगह से दूर नहीं होती जहां वो काम करती है। लैला ने निकाह के कुछ दिन बाद अजीजा को तारिक के बारे में बताया। ये अजीब है, लैला सोचती है, तकरीबन बेचैन करने वाला। अजीजा और तारिक के दरमियान जो है। अभी से अजीजा उसके जुमले मुकम्मल कर रही है और वो उसके मांगने से पहले उसे चीजें पकड़ा देती है। खाने की मेज पर उनके दरमियान खुफिया मुस्कुराहटें इस तरह चलती हैं जैसे वो बिल्कुल अजनबी ना हो बल्कि तवील जुदाई के बाद दोबारा मिलने वाले साथी हों। जब लैला ने उसे बताया तो अजीजा ने सोच में डूबकर अपने हाथों को नीचे देखा। मुझे वो पसंद है, उसने एक लंबे वक्फे के बाद कहा। वो तुमसे प्यार करता है। उसने ऐसा कहा? उसे ये कहने की जरूरत नहीं है अजीजा। बाकी बातें मैमी मुझे बताएं ताकि मैं जान सकूं। और लैला ने बताया, तुम्हारे अब्बा एक अच्छे आदमी हैं, वो बेहतरीन आदमी है जिन्हें मैंने कभी जाना है। अगर वो चले गए तो? अजीजा ने कहा। वो कभी नहीं जाएंगे। मेरी तरफ देखो अजीजा, तुम्हारे अब्बा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे और वो कभी नहीं जाएंगे। अजीजा के चेहरे के सुकून ने लैला को का दिल तोड़ दिया। तारिक ने ज़ालमई के लिए एक रॉकिंग हॉर्स खरीदा है, उसके लिए एक वैगन बनाई है। एक कैदी से उसने कागज़ के जानवर बनाना सीखा था और इसलिए उसने ज़ालमई के लिए बेशुमार कागज़ के टुकड़ों को मोड़कर, काट कर शेर, कंगारू, घोड़े और चमकदार परिंदे बनाए। लेकिन ज़ालमई इन पेशकशों को बगैर किसी तकल्लुफ़ के कभी कभी जहरीलेपन से ठुकरा देता है। तुम गधे हो, वो चिल्लाता है, मुझे तुम्हारे खिलौने नहीं चाहिए। ज़ालमई, लैला हाँफती है। ठीक है, तारिक कहता है। लैला ठीक है, उसे करने दो। तुम मेरे बाबाजान नहीं हो। मेरे असली बाबाजान सफर पर गए हैं और जब वो वापस आएंगे तो वो तुम्हें पीटेंगे और तुम भाग नहीं पाओगे क्योंकि उनकी 2 टांगे हैं और तुम्हारी सिर्फ एक। रात को लैला ज़ालमई को अपने सीने से लगाती है और उसके साथ बबालू दुआएं पढ़ती है। जब वो पूछता है तो वो उसे फिर वही झूठ बोलती है, बताती है कि उसके बाबा जान दूर चले गए हैं और उसे नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे। वो इस काम से नफरत करती है, एक बच्चे से इस तरह झूठ बोलने पर खुद से नफरत करती है। लैला जानती है कि ये शर्मनाक झूठ बार बार बोलना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा क्योंकि ज़ालमई पूछेगा, झूले से कूदते हुए, दोपहर की नींद से जागते हुए और बाद में जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने जूते खुद बांध सके, खुद अकेले स्कूल जा सके। ये झूठ फिर से दोहराना पड़ेगा। किसी वक्त लैला जानती है सवालात ख़त्म हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ालमई ये सोचना बंद कर देगा कि उसके बाप ने उसे क्यों छोड़ दिया है। वो अब ट्रैफिक लाइट्स पर, गली में झुककर चलने वाले बूढ़े आदमियों में या खुली दुकानों वाले समोवार हाउस में चाय पीते हुए अपने बाप को नहीं ढूंढेगा। और एक दिन उसे एहसास होगा, किसी घूमती हुई नदी के किनारे चलते हुए या किसी बेनिशान बर्फानी मैदान को देखते हुए,
کہ اس کے باپ کا غائب ہونا اب کوئی کھلا کچا زخم نہیں رہا، کہ یہ بالکل کچھ اور بن گیا ہے، کچھ زیادہ نرم کناروں والا اور سست، ایک کہانی کی طرح، ایسی چیز جس کی عزت کی جائے، جس سے حیران ہوا جائے۔ لیلا یہاں مری میں خوش ہے، لیکن یہ ایک آسان خوشی نہیں ہے، یہ بغیر قیمت کی خوشی نہیں ہے۔ اپنی چھٹی کے دنوں میں طارق لیلا اور بچوں کو مال لے جاتا ہے، جس کے ساتھ دکانیں ہیں جو زیورات بیچتی ہے، اور جس کے آگے 19ویں صدی کے نصف میں بنا ایک اینگلیکن چرچ ہے۔ طارق انہیں سڑک کے چھبڑی والوں سے مسالے دار چپلی کباب خرید کر دیتا ہے۔ وہ مقامی لوگوں کے ہجوم، سیلولر فون اور ڈیجیٹل کیمرہ والے یوروپینز اور ان پنجابیوں کے درمیان گھومتے ہیں جو یہاں میدانی علاقے کی گرمی سے بچنے آتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ کشمیری پوائنٹ کی بس میں سوار ہوتے ہیں۔ وہاں سے طارق انہیں دریائے جہلم کی وادی، پائن سے ڈھکی ڈھلانے اور سرسبز گھنے جنگلوں والی پہاڑیاں دکھاتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ بندر ابھی بھی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اچھلتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ وہ میپل درختوں سے ڈھکی نتھیا گلی بھی جاتے ہیں، مری سے تقریباً 30 کلومیٹر دور، جہاں طارق لیلا کا ہاتھ پکڑتا ہے جب وہ گورنر ہاؤس کی طرف درختوں کے سائے والی سڑک پر چلتے ہیں۔ وہ پرانے برطانوی قبرستان کے پاس رکتے ہیں یا نیچے کی ہری بھری دھند میں لپٹی وادی کا نظارہ کرنے کے لیے کسی پہاڑی کی چوٹی تک ٹیکسی لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سیر و تفریح کے دوران جب وہ کسی اسٹور کی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہیں، لیلا اس میں ان کا عکس دیکھتی ہے، آدمی، بیوی، بیٹی اور بیٹا۔ اجنبیوں کے لیے وہ جانتی ہے کہ وہ سب سے عام خاندان کی طرح لگتے ہوں گے، رازوں، جھوٹوں اور پچھتاووں سے آزاد۔ عزیزہ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جن سے وہ چیختے ہوئے جاگتی ہے۔ لیلا کو اس کے ساتھ چارپائی پر لیٹنا پڑتا ہے، اپنے آستین سے اس کے گال خشک کرنے پڑتے ہیں، اسے سکون دے کر واپس سلانا پڑتا ہے۔ لیلا کے اپنے خواب ہیں، ان میں وہ ہمیشہ کابل والے گھر میں واپس آتی ہے، ہال میں چل رہی ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اکیلی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے وہ ایک استری کی بامکم حس بیڈ شیٹس کے جھٹکے اور پھر انہیں طے کیے جانے کی آواز سنتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی عورت کو ایک پرانا خیراتی گانا دھیمی آواز میں گنگناتے سنتی ہے، لیکن جب وہ اندر جاتی ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خواب لیلا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، وہ ان سے پسینے میں لت پت، آنسوؤں سے چپتی آنکھوں کے ساتھ جاگتی ہے۔ یہ تباہ کن ہے، ہر بار یہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اس سپٹمبر کے ایک اتوار کو لیلا ظالمئی کو، جسے زکام ہے، سلانے کے لیے لٹا رہی ہوتی ہے جب طارق ان کے بنگلے میں تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ کیا تم نے سنا؟ وہ کہتا ہے ہانپتے ہوئے۔ انہوں نے اسے مار دیا، احمد شاہ مسعود، وہ مر گیا ہے۔ کیا؟ دروازے سے طارق اسے بتاتا ہے جو وہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے 2 صحافیوں کو انٹرویو دیا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اصل میں موروکو سے تعلق رکھنے والے بیلجینز ہیں۔ جیسے ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کیمرہ میں چھپا ایک بم پھٹ جاتا ہے، مسعود اور ایک صحافی کو مار دیتا ہے۔ جب دوسرا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی شاید القاعدہ کا آدمی تھا۔ لیلا کو احمد شاہ مسعود کا وہ پوسٹر یاد آتا ہے جو میمی نے اپنے بیڈ روم کی دیوار پر ٹھوک دیا تھا۔ مسعود آگے جھکا ہوا، ایک بھاؤں اٹھی ہوئی، اس کا چہرہ توجہ سے بھرا ہوا، جیسے وہ احترام سے کسی کو سن رہا ہو۔ لیلا کو یاد آتا ہے کہ میمی کتنی شکر گزار تھی کہ مسعود نے ان کے بیٹوں کے دفن کے وقت قبر پر دعا پڑھی تھی، کیسے اس نے سب کو اس بارے میں بتایا تھا، یہاں تک کہ اس کے دھاڑے اور دوسروں کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد بھی۔ میمی نے اسے الزام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ کہا کرتی تھی۔ وہ امن چاہتا ہے، وہ افغانستان کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے کرنے نہیں دیں گے، وہ بس اسے کرنے نہیں دیں گے۔ میمی کے لیے آخر میں بھی جب سب کچھ اتنا برا ہو گیا اور کابل کھنڈر بن گیا، تب بھی مسعود پنشیر کا شیر تھا۔ لیلا اتنی معاف کرنے والی نہیں ہے۔ مسعود کے پرتشدد انجام نے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اسے وہ محلے بہت اچھی طرح یاد ہیں جو اس کی نگرانی میں تباہ ہوئے، ملبے سے نکالی گئی لاشیں، ان کے جنازے کے کئی دن بعد چھتوں پر یا کسی درخت کی اونچی شاخ پر دریافت ہونے والے بچوں کے ہاتھ اور پیر۔
اسے راکٹ ٹکرانے سے کچھ لمحے پہلے میمی کے اپنے چہرے پر آنے والے تاثرات بہت صاف یاد ہیں، اور حالانکہ اس نے بھولنے کی بہت کوشش کی ہے۔ بابی کا بغیر سر کا دھڑ قریب ہی گرنے، ان کی ٹی شرٹ پر چھاپے برج ٹاور کا گھنی دھند اور خون کے بیچ سے باہر نکلنا، ایک جنازہ ہونے والا ہے، طارق کہہ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے شاید راول پنڈی میں، یہ بہت بڑا ہوگا۔ زالمئی جو تقریباً سو چکا تھا اب بیٹھا ہے، اپنی بانچ مٹھیوں سے آنکھیں مل رہا ہے۔ 2 دن بعد وہ ایک کمرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں شور سنائی دیتا ہے۔ طارق پوچھا گرا کر جلدی سے باہر نکلتا ہے، لیلا اس کے پیچھے جاتی ہے۔ شور ہوٹل کی لابی سے آ رہا تھا۔ ریسیپشن ڈیسک کے دائیں طرف ایک لاؤنج ایریا ہے جس میں کئی کرسیاں اور بیج جوٹ سے مڑے ہوئے 2 کاؤچز ہیں۔ کونے میں کاؤچز کے سامنے ایک ٹیلی ویژن ہے اور سعید، کنسرج اور کئی مہمان اس کے سامنے جمع ہیں۔ لیلا اور طارق اپنا راستہ بناتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ ٹی وی پر بی بی سی لگا ہوا ہے۔ اسکرین پر ایک عمارت ہے، ایک ٹاور جس کی اوپری منزلوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے۔ طارق سعید سے کچھ کہتا ہے اور سعید جواب دینے ہی والا ہوتا ہے جب اسکرین کے کونے سے ایک جہاز نمودار ہوتا ہے۔ یہ منسلک ٹاور سے ٹکراتا ہے، آگ کے ایک ایسے گولے میں پھٹتا ہے جو آگ کے کسی بھی اس گولے کو چھوٹا کر دیتا ہے جو لیلا نے کبھی دیکھا ہو۔ لابی میں موجود ہر شخص کے منہ سے ایک اجتماعی چیخ نکلتی ہے۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دونوں ٹاورز گر چکے ہیں۔ جلد ہی تمام ٹی وی اسٹیشنز افغانستان اور طالبان اور اسامہ بن لادن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا تم نے سنا جو طالبان نے کہا؟ طارق پوچھتا ہے۔ بن لادن کے بارے میں؟ عزیزہ بستر پر اس کے سامنے بیٹھی ہے، بورڈ پر غور کر رہی ہے۔ طارق نے اسے شطرنج کھیلنا سکھایا ہے۔ وہ تیوری چڑھا رہی ہے اور اب اپنے نچلے ہونٹ کو تھپتھپا رہی ہے، بالکل اپنے باپ کی جسم کی زبان کی نقل اتار رہی ہے جو وہ کوئی چال طے کرتے وقت اپناتا ہے۔ زالمئی کا زکام تھوڑا بہتر ہے، وہ سو رہا ہے اور لیلا اس کے سینے پر وکس مل رہی ہے۔ میں نے سنا، وہ کہتی ہے، طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ بن لادن کو حوالے نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک مہمان ہے جس نے افغانستان میں پناہ لی ہے، اور کسی مہمان کو حوالے کرنا پشتون ولی کا اخلاقی ضابطے کے خلاف ہے۔ طارق تلخی سے ہنستا ہے اور لیلا اس کی ہنسی میں سنتی ہے کہ اسے ایک باعزت پشتون رواج کو توڑنے اور اس کے لوگوں کے طریقوں کی اس غلط نمائندگی سے شدید غصہ ہے۔ حملوں کے کچھ دن بعد لیلا اور طارق دوبارہ ہوٹل کی لابی میں ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر جارج بش بول رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا امریکن جھنڈا ہے۔ ایک موقع پر اس کی آواز لڑکھڑاتی ہے اور لیلا کو لگتا ہے کہ وہ رونے والا ہے۔ سعید جو انگلش بولتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ بش نے ابھی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ کس پر؟ طارق کہتا ہے۔ تمہارے ملک پر، ابتدا میں۔ شاید یہ اتنی بری بات نہیں ہو، طارق کہتا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ اب کہتی ہے۔ گھر پر جو کچھ ہو رہا ہے، آخر میں یہ شاید اتنا برا نہ ہو۔ وہاں وطن میں بم دوبارہ گر رہے ہیں، اس بار امریکن بم۔ لیلا ہر دن ٹیلی ویژن پر جنگ کی تصویریں دیکھ رہی ہے جب وہ چادریں بدلتی اور ویکیوم کرتی ہے۔ امریکنز نے ایک بار پھر وارلارڈز کو ہتھیار دیے ہیں اور طالبان کو باہر نکالنے اور بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ندن الائنس کی مدد شامل کی ہے، لیکن طارق جو کہہ رہا ہے وہ لیلا کو چبھ رہا ہے۔ اتنا برا نہیں، لوگ مر رہے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے لوگ، گھر دوبارہ تباہ ہو رہے ہیں، اتنا برا نہیں ہے۔ تم بچوں کو جگا دو گی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو طارق؟ وہ غصے سے کہتی ہے۔ کرم میں ہونے والی اس بڑی غلطی کے بعد 100 معصوم لوگ، تم نے لاشیں خود دیکھی ہے۔ نہیں، طارق کہتا ہے۔ وہ اپنی کوہنی پر خود کو اوپر اٹھاتا ہے، لیلا کی طرف نیچے دیکھتا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب تھا تمہیں نہیں پتا ہوگا، لیلا کہتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی آواز اونچی ہو رہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے طور پر اپنی پہلی لڑائی کر رہے ہیں۔ تم تب چلے گئے تھے جب مجاہدین نے لڑنا شروع کیا تھا، یاد ہے؟ میں وہ ہوں جو پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جنگ کو جانتی ہوں۔ میں نے جنگ میں اپنے والدین کو کھویا، میرے والدین طارق، اور اب تم سے یہ سننے کو کہ جنگ اتنی بری نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے لیلا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیتا ہے۔
تم ٹھیک کہتی ہو، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاید اس جنگ کے دوسرے سرے پر امید ہو، کہ شاید ایک عرصے کے بعد پہلی مرتبہ میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی، لیلا کہتی ہے، حیران ہوتے ہوئے کہ اس نے کس طرح اس پر غصہ نکالا۔ یہ ناانصافی ہے، وہ جانتی ہے جو کچھ اس نے اسے کہا۔ کیا جنگ نے اس کے والدین کو بھی نہیں چھینا تھا؟ اور جو بھی آگ اس کے اندر بھڑکی تھی وہ پہلے ہی نرم پڑ رہی ہے۔ طارق نرمی سے بات کرنا جاری رکھتا ہے اور جب وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے تو وہ خاموش رہتی ہے۔ شاید یہ ضروری ہے، شاید تب امید ہوگی جب بش کے بام گرانا بند ہو جائیں گے، لیکن وہ خود کو یہ کہنے پر راضی نہیں کر سکتی، تب نہیں جب جو بابی اور میمی کے ساتھ ہوا وہی اب افغانستان میں کسی کے ساتھ ہو رہا ہو، تب نہیں جب وطن میں کوئی بے خبر لڑکی یا لڑکا بالکل اس کی طرح کسی راکٹ سے یتیم ہو گیا ہو۔ لیلا اپنے آپ کو یہ کہنے کے قابل نہیں پاتی، خوش ہونا مشکل ہے یا منافقانہ، منحرف لگتا ہے۔ اس رات ظالمئی کھانستے ہوئے جاگتا ہے۔ اسے پہلے کہ لیلا ہلے، طارق بستر کے کنارے اپنے پیر لٹکاتا ہے، وہ اپنی مصنوعی ٹانگ باندھتا ہے اور ظالمئی کے پاس چل کر جاتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے۔ بستر سے لیلا اندھیرے میں طارق کے وجود کو آگے پیچھے چلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ظالمئی کے سر کا خاکہ دیکھتی ہے، طارق کی گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت، طارق کے کولہے کے پاس ہلتے اس کے چھوٹے پاؤں۔ جب طارق واپس بستر پر آتا ہے، دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیلا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوتی ہے، طارق کے گال گیلے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے باب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں۔ یہ کہانی کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آگے آپ کون سی کہانی سننا چاہیں گے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔